صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور اپنی زوجہ محترمہ دے اجرے دن کے اڑگے فرمایا نانا عائشہ سن لے اے وہ رات بخشش والی رات مغفرت والی رات بخشش والی رات فرمایا اس رات کو اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والا تو زیادہ قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والا تو زیادہ میری امت دے گناہگاراں دی بخش فرما دے قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والا تو زیادہ قبیلہ بنو کلب جڑا اس کے اندر بکریاں بہت زیادہ سن ہزاراں دی تعداد اندر لکھاں دی تعداد اندر بکریاں سن جناب والا فرمایا اونا دیاں والا تو زیادہ اللہ اکبر کبیرہ اس گل تو پتہ چل گیا اہل سنت و جماعت کا جڑا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز نو جان دے آج جناب والا میرے تھوڑے کول تے ایک بکری دے وال نہیں گنن ہوندے کیوں افضل صاحب نہیں گنن ہوندے کسے کول نہیں ہوندے جڑا بندہ آندے نہیں کوئی نہیں گل ہے اس بندے نو لیا کے بکری سامنے دیو نا اگ مولوی جی نے وال گن کے دسو کنے باقی کرنا نا میرے علم وچ نہیں آ سکدے میں کہ ایک بکری تے نہیں آ سکدے یہ تے ہزاراں تے لاکھاں بکریاں ہون پر میرا ساڈا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں بکریاں دے والا دی تعداد نو جان دے نے تے اپنے امتیاں دے اعمال نو جان دے نے اپنے امتیاں دے اعمال نو جان دے نے اس کے ضمن گل آگئی سماعت فرما لو اے جسمو جناب والا کہتے گل سماعت فرماؤ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرما دیا نے چودھویں رات دا چن پیا چمکدا ہے ستارے جگمگا رہے نے ستارے جگمگا رہے نے ہر ستارہ کہندا ہے مینوں رب نے کتنا سونا بنایا ہے مینوں کتنا خوبصورت بنایا ہے رات جناب والا تاریاں دے نال جگمگ 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 کر رہی ہے رات ستاریاں دے نال جگمگ جگمگ کر رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھی ہوئی نے یہ خیال آ گیا حضور دی بارگاہ سوال کر دیتا آقا اے ستارے آسمان دے ستاریاں دے برابر آپ دی کیڑے غلام دیاں نے کیاں نے آپ دے کیڑے غلام دیاں نے کیاں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا عائشہ میں کی جانا آسمان دے ستارے کنے نے اے جناب والا میرے کیڑے غلام دیاں کنیاں نے کیاں نے نانا سرکار نے نہیں فرمایا بلکہ اس نے سرکار نے فرمایا عائشہ اے دیاں نے کیاں میرے عمر دیاں نے دیاں نے کیاں میرے عمر پاک دیاں نے عمر فاروق دیاں نے کیاں نے حضرت عائشہ صدیقہ نے جس نے جواب سنیا ہے آپ جناب والا اندر دینا کا میں تے سوچیا سی تسی آکھو ابو بکر دیاں میں تے سوچیا سی میں تے خیال کیتا جی کہ تسی یہ فرماؤ گے کہ تیرے باپ ابو بکر صدیق دیاں نے کیاں نے یا رسول اللہ جو دیاں نے کیاں نے پھر میرے باپ ابو بکر صدیق ادھر گئے اللہ اکبر کبیرہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عمر دی گل اے عمر دیاں نے کیاں نے سن لے یہ سننا چاہیے ابو بکر دیاں کنیاں نے کیاں نے سرکار نے فرمایا عمر دی ساری عمر دیاں نے کیاں ایک پاسے عمر دی ساری عمر دیاں نے کیاں ایک پاسے ابو بکر دی ایک نے کی ایک پاسے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا سارے دیاں ابو عمر دیاں ساری عمر دیاں نے کیاں ایک پاسے پر ابو بکر صدیق دی ایک نے کی ایک پاسے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال تو پتہ چل گیا میرے آقا آسمان دے ستارے دی تعداد بھی جان دے نے اپنے غلاماں دے اعمال بھی جان دے نے آج پھر اسی گل تے سرکار نے فرمایا شاہ
اے او رات برکتاں والی بخششاں والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں تے بالا تو زیادہ گناہگاراں دی بخشش فرما دیندا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون تے عام راتاں وچ پچھلی راتی رحمت دا دروازہ کھلدا، پچھلی راتی جا کے رحمت وسدی رب، پچھلی راتی جناب والا رحمت دا دروازہ کھلدا ہے۔ ادھروں آواز آندی ہے کوئی منگن والا، پیدا جناب والا ترجمہ میاں محمد بخشا بار کری رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے پچھلی راتی اے رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والے انگار اتے کھلا ہے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مدانوں یاد سجن دی اتے سدیاں پچھلی راتی جا کے اللہ دی رحمت واسطے دروازے کھل دے نے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر اے رات جس ویلے 14 شعبان دا سورج جو غروب ہوندا ہے 15ویں دی رات شروع ہوندی ہے، سرکار نے فرمایا رحمت دے دروازے کھل جاندے، رحمت دے دروازے کھل جاندے نے۔ تے ادھروں آواز کی آندی ہے کوئی منگنے والا، ہے کوئی منگن والا، ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی اولاد منگن والا۔ حضرات دی وقار لوگ آدھر پیر صاحب درخواستاں دے دے کے تھک گیا، کرے نوکری نہیں لگتی، کرے جاب نہیں مل رہی، کیرے ہوں کسے پاس ہوں جناب روئی نہیں ہوتی بھی گال نہیں سنن ہو رہی، میں کیا ہے نسخہ ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان تھے تو زمین تھے، اللہ کریم نزول جلال فرماندے نے تے آگے فرماندے نے اے میرے بندے مانگ کی مگنے، اے دنیا تو ذرا درخواست نہ دینیا، اے پرسو والی راتی چھٹو نظر آ دنیا نو چھڈ کے تے مالک دی بارگاہ وچ درخواست لے کے آ جائے یا اللہ دنیا والے دے دے کے تھک گیا کیوں کام نہیں پیا پڑدا او تیری بارگاہ وچ آ گیا، اللہ دی بارگاہ وچ آ کے درخواست پیش کرو۔ جڑے نوجوان کہندے نے پیر صاحب اسی بار جانا کاغذ نہیں بھردے، ثواب نہیں پیا بندا، درخواست منظور نہیں ہو رہی، اللہ دی بارگاہ وچ درخواست لے کے آ رہے یا اللہ کے لوگ کام نہیں پیا بندا تو مہربانی فرما۔ اولاد نہیں لوگ کہتے نے دعائیاں کھا کھا کے تھک گیا، دعاواں کرا کرا کے تھک گیا، کرم نہیں ہو رہا، مہربانی نہیں ہو رہی، اللہ دی بارگاہ وچ درخواست لے کے آ یا اللہ تو کرم فرما اولاد عطا۔ تے میں جڑی پہ گل کرنا اپنے کول نہیں پہ کردا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیش کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انہوں آواز کی آمدی ہے کوئی بے اولاد، ہے کوئی بے اولاد، میں نسا بے اولاد کرتا، ہے کوئی بے روزگار، میں روزگار عطا فرما دوں، ہے کوئی تنگ دست، میں اس کی تنگ دستی دور کر دوں۔ یار اللہ دی بارگاہ وچ آؤ تے آ کے سوال کرو، اللہ دی بارگاہ وچ منگو، پھر میرا مالک کس طرح عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے قبلہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن تواڈے منگنے وچ تے کمی ہو سکدی، اودی عطا وچ کوئی کمی نہیں ہے۔
یہ سانو جانچ نہیں منگنے دی تا ہی نہیں کرم ہوتا نا. اگر جانچ آ گئی بندے نو منگنے دی